سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ میرے مسلمان دوستوں، دنیا کے اندر جہاں بھی انسانوں کی بڑی آبادی پائی جاتی ہے یا جہاں بھی ایک بہت بڑا قبیلہ آباد ہوتا ہے، یا یوں کہہ دیں کہ اگر کوئی بہت بڑا دیہات آباد ہوتا ہے، تو انسانیت کی اس بہت بڑی آبادی کو دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، یا اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آبادی دو چیزوں کی ضرورت کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے۔ ان میں پہلی چیز اسے شفا خانہ کہتے ہیں، آج کی اصطلاح میں اسے ہسپتال کہتے ہیں، اور دوسری چیز اسے کچہری کہتے ہیں، اور آج کی اصطلاح میں اسے تھانہ کہتے ہیں، پولیس اسٹیشن۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ان دو چیزوں کا احساس کیوں رکھتی ہے، اسے ان دو چیزوں کی ضرورت کیوں ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ ضرورت ہے، لیکن ہے کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی طور پر انسان کے اندر دو کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی کمزوری انسانوں کے اندر یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں بیچارے، اور اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں لہذا توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توبہ سے بھی شفا دے دیں، انکار نہیں ہے، لیکن میرے مسلمان دوستو، بیماریاں صرف برے لوگوں کو نہیں لگتی کہ وہ توبہ کر جائیں۔ اچھے گناہوں سے پاک معصوم انبیاء بیمار نہیں ہوئے؟ کتنے انبیاء بیمار ہوئے ہیں، بعضوں کو شفا ہو گئی، بعضوں کو نہیں ہوئی، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ صحابہ کرام بیمار ہوئے، اولیاء اللہ بیمار ہوئے، خود نبی علیہ السلام نے بہت سی بیماریوں کا علاج بتلایا ہے، طب نبوی پر باقاعدہ کتب موجود ہیں۔ تو ہسپتال کی ضرورت کیوں ہے انسانی معاشرے کو؟ اس لیے کہ انسان کمزور ہے، بیماری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو رخ کرتا ہے شفا خانے کی طرف، بنیادی ضرورت ہے۔ اور دوسری ضرورت ہے تھانہ، کچہری۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جہاں پر بہت سے قبائل، بہت سے انسان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، انسان کی فطرت میں جرائم بھی ہیں۔ جرم انسان نہ کرے وہ تو فرشتہ ہوا نا، اور ہم فرشتے تو نہیں، انسان ہیں، جرم ہم ہی سے ہوتا ہے۔ تو جرائم کا ارتکاب بھی انسانی معاشرے میں ہی پایا جاتا ہے۔ اس جرائم کے سد باب کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہے جسے کچہری، تھانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، میں ایک اور تیسری چیز کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، جس کی ضرورت ان دونوں چیزوں سے زیادہ ہے، اور جس کا نقصان بھی ان دونوں چیزوں سے زیادہ ہے۔ اگر اس کا سد باب نہ کیا گا تو بہت بڑا نقصان ہے، اور اس کے سد باب کی ضرورت بھی ان دونوں ضرورتوں سے زیادہ ہے۔ اور وہ تیسری چیز ہے جہالت، جاہلیت۔ جاہلیت یہ بہت ہی کمزوری ہے۔ ایک انسان وہ جانتا ہی نہیں کہ مجھے پیدا کس نے کیا، میرا رب کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا نبی کون ہے، حلال اور حرام کیا چیز ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، یہ استاذ کیا ہوتے ہیں، نبی کیا ہوتا ہے، صحابہ کیا ہوتے ہیں، قرآن کیا ہوتا ہے، کسی چیز سے واقف ہی نہیں ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ جو تیسری چیز ہے جاہلیت، یہ پہلی دو چیزوں سے زیادہ نقصان دہ ہے، پہلی دو چیزوں سے زیادہ نقصان دہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس معاشرے میں ہوئی، اس معاشرے میں جاہلیت عروج پر تھی، عروج پر، بت پرستی عروج پر، فحاشی، عریانی
عروج پر، ظلم و ستم عروج پر. کوئی باپ کتنا ہی سنگ دل نہ ہو جائے، زندہ بچی کو زمین میں درگور نہیں کر سکا، تصور نہیں کر سکا. نبی علیہ السلام کی بعثت جس دور میں ہوئی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. بت پرستی عروج پر تھی. 360 بش تو صرف بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے. ظلم و ستم عروج پر تھا. میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا کہ جاہلیت کا خاتمہ کرنا ہے. اور اس تمام چیز کو جاہلیت میں نہیں کہتا، میرے اللہ نے قرآن میں ان تمام چیزوں کو جاہلیت سے پکارا ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. میرے اللہ کا فرمان ہے کہ اے عورتوں، بے پردہ ہو کر پہلی والی جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر باہر مت آنا، بے پردگی کا مظاہرہ مت کرنا. تو میرے مسلمان دوستو، پہلی تو جو کمزوریاں ہیں، بیماری، اس کے سد باب کے لیے آپ کو رخ کرنا ہے ہسپتال کی طرف. بنیادی ضرورت ہے، ہر میں سے ہر ایک کہتا ہے. دوسری کمزوری ہے جرائم، اس کے سد باب کے لیے آپ نے تھانے کا رخ کرنا ہے. اب یہ تیسری کمزوری ہے جاہلیت، اس کا سد باب کرنے کے لیے کہاں رخ کرنا ہوگا؟ سوال یہ ہے. جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں بنیادی مقصد ہے جاہلیت کا خاتمہ. بتائیے نا، سوال ہے آپ سے، اس کے خاتمے کے لیے رخ کہاں کرنا ہوگا؟ اس کے خاتمے کے لیے رخ آپ کو دینی مدارس کی طرف کرنا ہوگا. اس کے رخ آپ کو دینی مراکز کی طرف کرنا ہوگا. اور یہ میں نہیں کہتا، اس لیے کہ جاہلیت کے خاتمے کا مقصد کس کا تھا؟ بولیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا نا جاہلیت کا خاتمہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں نا. تو علماء انبیاء کی وراثت میں کیا تقسیم کرتے ہیں؟ بولیے. پیسے، دراہم، دنانیر، جائیداد، پراپرٹی، پلاٹ، ہوٹل، دکانیں؟ نہیں، علم. اللہ پہچان، پہچان، نبی کی پہچان، قرآن کی پہچان، ماں باپ کی قدر و منزلت، حلال اور حرام میں تمیز، یہ ساری باتیں ظلم کی پہچان. میرے مسلمان دوستو، اگر یہ کہیں سکھائے جاتے ہیں تو انہیں دینی مدارس کہا جاتا ہے. ہسپتال بھی ضرورت ہے انسانی معاشرے کی، پتہ چلا تھانہ بھی انسانی معاشرے کی، لیکن ان تمام ضرورت، سب سے بڑی ضرورت انسانی معاشرے کی وہ ایک دینی مدرسہ ہے. پہلی بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اب میں آپ کو دوسری بات سمجھانے لگا ہوں. ایک انسان بیمار ہے، ہسپتال موجود نہیں ہے. ہسپتال موجود، مریض آئیں گے، مرض بڑھتا جائے گا، مریض بڑھتے جائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ بولیے. ہسپتال نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا. کہاں جائے گا؟ اللہ جی کے پاس پہنچ جائے گا. وہاں مجرم ہے، جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے. تھانہ نہیں ہے. تھانہ کب تک جرم کرے گا؟ موت تو ہے نا. مر کر کہاں جائے گا؟ ایک آدمی جاہل ہے، نہ اللہ کو پہچانتا ہے، نہ رسول کو پہچانتا ہے، نہ قرآن کو پہچانتا ہے، نہ حلال اور حرام کو پہچانتا ہے. کب تک جیے گا؟ موت تو آئے گی نا. تینوں کہاں پہنچیں گے؟ بولیے. کہاں پہنچیں گے مر کر؟ اب دیکھنا ہے تین اللہ کے پاس کہاں پہنچ گئے. سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا یہ دیکھنا ہے. آپ ایک بیمار ہے لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہے، مومن ہے، دیندار ہے. بیماری کی انتہا ہو گئی، مر کر اللہ کے پاس پہنچ گیا. اللہ کو تو پہچانے گا نا، یہ میرا اللہ ہے، کامیاب ہو جائے گا. مجرم ہے، جرائم کا ارتکاب کرتا ہے،
لیکن جانتا ہے کہ میرا اللہ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، رب کو بھی جانتا ہے، محمد الرسول اللہ کو بھی جانتا ہے، قرآن کو بھی جانتا ہے، مرتے وقت توبہ بھی کر لی، اپنے تمام کے تمام جن سے جرائم کیا تھا معافی بھی مانگ لی، حق بھی ادا کر دیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، رب کو تو جانتا ہے نا، کیا ہو جائے گا؟ تیسرا ہے جاہل، رب پہنچا جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ ہے کون، نبی ہے کون، چیز ہوتی ہے، ہم کسے کہتے ہیں، یہ ظلم و ستم کیا بلا ہے، بتائیے یہ اس رب کے ہاں کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ میرے مسلمان دوستو، یہ جاہلیت سے نکال کر اللہ کی پہچان کرانا، ظلم و ستم سے نکال کر عدل و انصاف سکھلانا، حق نکال کر حلانا، مگر و منزلت، بہن ادب و احترام، یہ سب کچھ جہاں سکھایا جاتا ہے اسے دینی مدارس کہتے ہیں، اسے دینی مدارس ہیں۔ میرا پیغام ہے ہر اس والد اور والدہ کو جو اپنے بچے پر احسان کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے حقیقی معنوں میں انسان اور مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی مدارس کا رخ کراؤ، دینی مدارس کا رخ کراؤ، ہم بناؤ۔ اس روئے زمین پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں یہ دینی مدارس، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کسی کو سمجھ آئے۔ میرے مسلمان دوستو، ڈاکٹر ہے نا، اس کی ضرورت سب کو نہیں ہے، سب کو ہے، سب کو نہیں ہے، جو بیمار ہے اس کو ہے۔ وکیل ہے نا، اس کی ضرورت سب کو نہیں ہے، جس کے کیس پھنسے ہوئے ہیں اس کو ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے وکیل کی، میرا کوئی کیس نہیں پھنسا ہوا۔ انجینئر ہے، سب کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو ضرورت ہے جس نے اپنے گھر کے نقشے بنوانے ہیں، اسی کو ضرورت ہے۔ ایک عالم کی ضرورت ہر کلمہ گو مسلمان کو ہے۔ مجھے عالم کی ضرورت نہیں ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اذان دینی ہے، جی مولوی صاحب کو بلاؤ، بڑا ہو گیا جی نکاح پڑھانا ہے، جی مولوی صاحب کو بلاؤ، مر گیا جی غسل دینا ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ، جنازہ پڑھانا ہے، جی مولوی صاحب کو بلاؤ، قبر پر فاتحہ پڑھانی ہے، جی مولوی صاحب کو بلاؤ، نام پوچھنا ہے، جی مولوی صاحب کو بلاؤ۔ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، بخشوانے تک معاشرے کو ضرورت مولوی کی ہے، اور اس مولوی کو بنانے والی فیکٹری جس کا نام دینی مدرسہ ہے۔ یہ مولوی بنتا کہاں ہے؟ دینی مدرسے کے اندر۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، ایک بات رکھلاؤں، دین دشمن عناصر نے بڑی خاموشی کے ساتھ ہم سب کی ذہن سازی کر دی ہے۔ آپ اب آگے چل کر کہیں گے بالکل ہاں کی ہے، اگر سے بھی آپ انکار کر دیں، لیکن جب بات کہوں گا آپ کے ذہن میں آئے گا واقعی میں ہمارے تو ذہن سازی ہوئی ہے۔ دین دشمن عناصر نے بڑی خاموشی کے ساتھ ہم سب کی ذہن سازی کر دی ہے۔ کیسے؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر چیک اپ کرانے کی فیس ہم سے مانگتا ہے، ہمارے ماتھے پر بل نہیں آتے بالکل بھی، ہم نکال کر دے دیتے ہیں۔ بلکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں یار چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں، بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اچھی فیسیں پرواہ نہیں، علاج اچھا ہونا چاہیے، دے دیتے ہیں۔ کوئی کیس پھنس گیا ہے، چھوٹا موٹا وکیل ہم نہیں کرتے، اچھا وکیل کرتے ہیں، فیس کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم دل کھول کر دیتے ہیں، چہرے پر بل نہیں آتا۔ ہمیں انجینئر کی دکان بنانا، فیکٹری بنانی ہے، عمارت بنانی ہے، نقشہ بنواتے ہیں، انجینئر فیس کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم پر بوجھ بالکل محسوس نہیں ہوتا، خوشی سے نکال کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، مدرسے میں بچہ بھیجتے ہیں، مولوی صاحب کہتا ہے میرے مدرسے میں بچہ پڑھا دو، 300 روپے مہینے کی فیس ہے، ہمیں بوجھ لگنے لگ جاتا ہے۔ بڑے اچھے لوگ دیکھے، بوجھ لگنے لگ جاتا ہے۔ 20,000 تنخواہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، محسن صاحب کی 15 ہمارے اوپر بوجھ، ڈاکٹر کی 10,000 کی فیس ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے۔ میرے مسلمان دوستو، ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ہم ان کے محافظ وہ دینی مدارس
اور یہ مسجد اور مدرسے کے علماء ہیں، ان کی ضرورت کو ہمیں اپنی ضرورت سمجھنا ہوگا، ان کی پریشانی کو ہمیں اپنی پریشانی سمجھنی ہوگی۔ میرے مسلمان دوستو، آخری گزارش کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص یہ عزم ارادے یہاں سے اٹھے کہ اگر میرے 10 بچے ہیں نا، کم از کم 5 بچے تو میرے عالم دین ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنا تو دین سکھلاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد غسل آپ کو آپ کا بچہ دے، آپ کا جنازہ تو آپ کا بچہ پڑھے نا، آپ کا کوئی بچہ ہو کان میں آذان تو خود دے، اتنا تو پڑھاؤ نا، اتنا بھی نہیں پڑھا سکتے۔ میرے مسلمان دوستو، ہمارے والد صاحب، ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کراچی کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سکھلائی، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو پروفیسر بنایا۔ ایک بچہ چھوٹا سے رہ گیا تھا، تھوڑا ذہنی اعتبار سے کمزور بھی تھا، اٹھا کر مدرسے میں ڈال دیا، وہ وہاں حافظ بنا، قاری بنا، پھر عالم بن گیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں گھر پر ہوتا ہوں، میرے سب بچے گھر پر ہوتے ہیں، میں آواتا ہوں کہ بھائی مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی دے دو، کیا دے دو؟ پانی دے دو۔ تو اگر میرا انجینئر بچہ گھر پر ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ فوراً ملازم کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی بابا جان کو جا کر پانی پلا دو، کیا کر دو؟ اور اگر میرا یہ عالم بچہ گھر پر ہوتا ہے نا، خود جا کر گلاس میں پانی بھر کر لا کر مجھے پلاتا ہے۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ آئے کاش میں اپنے سب بچوں کو ان دینی علوم سے آراستہ کراتا۔ میں انکار نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، پروفیسر نہ بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن دین سے دور نہ رکھیں، دین والوں سے جوڑ کر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔